وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے خوبصورت لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تا حیات اس کی کامل برکات نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور ماہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس میں اس کو زیادہ سمجھنا، پڑھنا اور اس کو سیکھنا زیادہ نفع مند ہے۔ قرآن تو ویسے ساری زندگی نفع مند ہے، لیکن ماہ رمضان میں کیونکہ اس کا تعلق بہت زیادہ ہے تو اہل ایمان ہمیشہ سے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں تلاوت کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، ابلاغ و تبلیغ کے لحاظ سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اسی طرح جیسے کل آپ نے سماعت کیا کہ گھروں کے پیچھے سے نکل کے آنا، اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم کیا کہ یہ رسم ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہے، ایک بہن غریب ہوتی ہے، سکی بہن ہوتی ہے، بھائی مالدار ہوتا ہے، ابو دے 40 دے 40 دے گا پکاندہ ہے، لیکن بہن کو کچھ نہیں دیتا۔ تو یہ جب کہ اس پر واجب تھا بہن کی مدد کرنا، تو وہ 40 کی جگہ 2 پکا لے، غریبوں کو بلا کے کھلائے اور اپنی بہن کی مدد کرے۔ اسی طرح کسی دربار پہ جا کے ہزاروں روپے کی چادر چڑھائیں گے، کرایہ بھریں گے، گاڑی بھر کے جائیں گے، وہ جنتی بابا ہے، اس نے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کی مہنگی چادر پہنانے سے اسے کیا ہوگا؟ وہ کسی غریب بچے کو تعلیم دے دیں، کسی غریب بچے کو اس بجٹ سے تعلیم دے دیں تو اس سے وہ بزرگ زیادہ خوش ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کے آئے ہیں۔ یعنی بعض رسمیں ایسی ہیں کہ ضرورت کی جگہ خرچ نہیں کیا جاتا، اور غیر ضروری، جیسے کہ رسم ہے ماہ رمضان آئے گا تو لوگ قرآن خرید کے مسجد میں رکھیں گے، وہ اسی کو ثواب سمجھتے ہیں۔ مسجدوں میں قرآن پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، یعنی نماز کے بعد آپ محلے کی مسجد میں جائیں، 10-15 آدمی بیٹھ جائیں، بڑی بات ہے، اور قرآن سینکڑوں پڑھے ہوتے ہیں پڑھنے والا، تو وہ ضرورت وہاں نہیں ہے۔ اس طرح سے شادی ہے تو وہ خوب کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کریں گے، اگر قوم خود بھی سنبھلنا شروع کرے نا تو معاملہ درست ہو جائیں۔ تو خود سنبھلنا بھی، اپنی خوشی اور غمی میں وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھے کوئی نہ، اور کہتے ہیں حکومت اور دیگر چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس طرح سے رسم کوئی بھی ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بھلے مستحب ہے تو اس کو ایسے طریقے سے کرنا کہ جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ہم وہ رہ جائیں، جن کو ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری نہ ہو۔ اسی طرح عام طور پہ آپ حیران ہوں گے، آج ایک بات سن کے میں پریشان ہو گیا ہوں، ایک مانگنے والے نے سبز ٹوپی اور سبز ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی تھا، عیسائی، سبز ٹوپی سبز تسبیح۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار استغفر اللہ، یہ نیا میں نے کہا دروازہ کھل گیا ہے۔ اب ایسے آدمی کو جو چوکوں میں بیٹھے لوگ زکاتیں نہیں دیتے ہیں، کوئی صحیح زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، تو جاتے بندے کو بھلے جتنا مرضی آپ سمجھتے ہیں اسے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، مستحق تک پہنچے، یہ غریبوں کا حق ہے، جس سے قوم کی خدمت ہو، غریبوں کی خدمت ہو، اس پر یہ پیسہ لگانا اچھا ہے۔ تو اس طرح سے کئی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ، ایک دوست سے ہمارے اب بھی ہیں، اب بھی وہ میرے خیال میں محفل کرواتے ہیں، میرا درس قرآن ہوتا تھا، ان کو میں نے مشورہ دیا، میں نے کہا یار آپ کا وہاں اتنا خرچ ہوتا ہے، آپ بیٹھک کرائے پہ لے لیں، یہاں کے ارد گرد کے ایک حافظ صاحب بٹھائیں، اس کو 20,000 تنخواہ دیں، یہاں کئی لوگوں کی نمازیں درست ہوں گی، کئی بچے ناظرہ پڑھ جائیں گے، آپ کا یہ ایک ایسا ثواب ہوگا جس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے میں فی زمانہ جو عام ہمارے دروس ہوتے ہیں، ہم نے تو ایک تسلسل باندھا ہے، کچھ سیکھا ہے، پھر قرآن پاک کی طرف آئے ہیں، ہمارا اور طریقہ ہے درس کا، جو عام ویسے درس ہوتا ہے اس درس میں ظاہری طور پہ
جو نفع تدریس سے ہوتا ہے وہ درس سے نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں آپ ساری زندگی درس سنتے تو آپ کو یہ نفع ہونا تھا؟ تو یہ تدریس سے ہوا ہے، یعنی پڑھنے سے ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہے مل کے، پڑھا ہے تو آج ہمیں قرآن مجید سمجھ آتا ہے، ہمیں نماز سمجھ آتی ہے، دعا سمجھیں وہ سمجھ آتی ہے۔ تو اس طرح سے چاہیے کہ اس وقت قوم کی تعلیم پر اور قوم کی غربت پر خرچ کیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے اخراجات ہیں وہ غربت کے لیے ہیں۔ کل 40 میں کس لیے ہیں؟ غریبوں کی مدد کے لیے، تاکہ وہ اچھا کھانا کھا لیں، اچھے طریقے سے بیٹھے، یہ غریبوں کی مدد کے لیے ہے نا۔ درباروں پہ عرس ہوتا ہے کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے۔ یہ سارے جو طریقہ کار ہیں یہ مطلب ثواب ہے غریبوں کے لیے۔ اگر یہی تعلیم خرچہ اگر داتا صاحب کے ہاں ایک داتے علی اجمیری علی بن عثمان کے نام سے یونیورسٹی بن جائے اور جتنا ان کا پیسہ ہے وہ اس پہ لگے، اور اعلیٰ قسم کی اور جتنے غربا ہیں لاہور کے پڑھانا شروع کر دینا، آپ کے سارے غریب لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ 50% لوگ نہیں پڑھ رہے، میرے اندازہ، پتہ نہیں کسی کی سرچ ہوگی تو وہ مجھے نہیں پتہ، مجھے جو اندازہ لگتا ہے صحیح طریقے سے بچے ہمارے قوم کے نہیں پڑھ رہے، لیکن خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کریں، قوم کی تعلیم پر اور قوم کے جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت پر خرچ کیا جائے تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو جب ہم اپنی رسومات کی رسی نہیں نہ توڑیں گے تب تک ہم نہیں نکل سکیں گے۔ وہ کہے گا دادا ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ وہابی ہو گیا ہے، وہ کہے گا یہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ اس طرح سے فتوے سے ہم بڑے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہیں خود اپنے ایصال ثواب کے لیے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے ایصال ثواب غریبوں کو بلا کے دینا ہے۔ میں فلاں چیز کلفہ وغیرہ کچھ بتایا یہ بنانا ہے اور غریبوں کو کھلانا ہے، یعنی غرباء کو کھلایا جائے ہمارے ہاں۔ اسی طرح جو ولیمہ ہے یہ بھی کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یترک الاغنیاء یترک الفقراء یدعو للاغنیاء۔ فرمایا کہ بدترین کھانا ہے اس ولیمے کا جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امینوں کو بلا لیا جائے۔ جی جو بتائیں، سوچے نا ذرا، یعنی جو چیز جس کے لیے بنی تھی وہ بنا ہی غریب کے لیے، آپ کی خوشی کے دن وہ اچھا کھا لیں گے۔ آپ نے سارے چودھری بلا لیے، وہ تو گھر میں بھی اچھا کھاتے ہیں۔ رشتہ داروں کو بلائیں، ویسے برکت ہے، یہ بھی رشتہ داری رکھنا بھی اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے۔ اسلام قبیلے کو، کنبے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہم نے رسومات سے نکلنا ہے۔ ہم اب حاملین قرآن ہو گئے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک کے درس کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم نے 1 سال بھر وقت دیا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم یہ کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ساری زندگی خدمت قرآن کریں گے، ساری زندگی خدمت قرآن کریں گے۔ اس طرح کے سلسلے ہم نے اور بڑھانے ہیں انشاءاللہ۔ نیت یہ ہے نا، اللہ موقع دے گا، ہم آپ میں سے لوگ احباب کر سکتے ہیں۔ آپ کم از کم آپ کا ساتھ کوئی اسکول ہو، کالج ہو، تو آپ 16 سبق تو پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کم از کم 16 سبق تو پڑھائیں گے نا۔ اس طرح سے ہم نے نیت کرنی ہے سچی، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے بچے وہ کہاں پہنچ گئے، انہوں نے بم بنا کے ہمارے اوپر گرا بھی دیے، ہماری ابھی کتابیں نہیں بنی۔ انہوں نے بنا کے گرا بھی دیے اور ہماری ابھی کتابیں نہیں بنی۔ ایک بندے کو 4 زبانیں بولنی پڑتی ہیں پاکستان میں۔ بھی قومی زبان کیا ہے؟ اور مادری زبان ایک ہوگی، کوئی بھی نہ کوئی ہوگی، سندھی ہوگی، پنجابی ہوگی، سرائکی ہوگی، پشتو ہوگی۔ مادری زبانیں بڑی زبانیں ہیں، ہمارے ملک میں کافی زبانیں ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، ہنکی ہوگی، کئی زبانیں ہیں۔ وہ کیا ہو گئی جی؟ ہو گئی نا اردو اور مادری زبان 2 ہو گئی، انگلش 3 ہو گئی، اور اسلامی زبان ہماری کیا ہے؟ عربی ہے۔ 4 زبانیں کم از کم بندے کو 4، جو بندہ 4 زبانیں سیکھے گا سائنسدان بنے گا۔ وہی مادری زبان اس کی کچھ اور ہے، قوم کی قومی زبان کچھ اور ہے، اور جس میں وہ پڑھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جس میں اس نے اسلام سیکھنا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جن قوموں نے ترقی کیا انہوں نے بھی اپنی زبان میں کی ہے، اپنی لینگویج میں کی ہے۔ ہماری لینگویج اسلام تو ہماری ماں گھٹی میں ہے۔ اس طرح سے یعنی سیکھا جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے تو سوچنا ہے، سچی سوچ میں بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ میں یہاں حدیث پاک کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے غزوہ تبوک پہ جانا تھا، تو نبی علیہ السلام سے آ کے اجازت مانگی کہ میرے پاس سامان بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، میں نے آپ کے ساتھ جانا بھی ہے۔ یہ سورہ توبہ میں جو ہے نا ذکر بھی ہے یہ سارا غزوہ۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی سامان پہلے کم ہے، سواریاں پہلے کم ہیں، آدمی زیادہ ہیں، اگر کچھ ہوا تو ہم لے جائیں گے، نہ ہوا تو پھر معذور ہے تو۔ اس کو بڑا درد ہوا، تکلیف ہوئی کہ یہ جہاد ہے، اتنی بڑا غزوہ ہے، میں رہ جاؤں گا، میں مسلمان ہوں۔ رات کو گیا تو روتا رہا، چار پہیوں پہ کروٹیں بدلتا، انسان کو جب دکھ ہوتا ہے۔ وہ سچے لوگ تھے، اسلام کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، اتنے فتنے اس زمانے میں بھی تھے، لیکن فتنے کا سامنا کرنے والے امام الانبیاء تھے۔ ہر وقت رہنمائی رہنمائی رہنمائی، اللہ کی وحی اتر آتی تھی، خوش نصیب لوگ تھے، سبحان اللہ۔ تو رات کو سوئے، کہنے لگے کہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، کہنے لگے بھی اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، مسلمان میں رہتا ہوں، تو کسی نے چلو مجھے کوئی تکلیف دی تو میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے سوچا چلو معافی دے دی، اللہ اس پر ثواب دیتا ہے، جو اللہ نے ثواب دیا میں نے اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کیا۔ چلو میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، نہ جنگ کے ساتھ جانے کے لیے ہے، نہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے، نہ سواری ہے، چلو یہی صدقہ۔ صبح جب نماز پڑھی تو امام الانبیاء نے پوچھا بھی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ اب سارے تو جنگ کے لیے سامان اکٹھے کر رہے تھے، چپ کر کے سب بیٹھے رہے۔ صدیق اکبر نے تو سارا گھر دے دیا، عمر فاروق نے آدھا گھر دے دیا، عثمان غنی نے جناب 1000 اونٹ دے دیے، کوئی گھر تو ہر کسی نے جو کچھ تھا وہ دے دیا، دے تو رہے تھے جنگ کے لیے، اب کون کس کو صدقہ دیتا؟ حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا بھئی کسی نے صدقہ کیا ہے؟ سب خاموش۔ حضور نے تیسری مرتبہ پوچھا، سب خاموش۔ حضور نے فرمایا بھئی کسی نے تو کیا ہے نا، کھڑے تو ہو جاؤ۔ وہی صحابی بڑے ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہنے لگے بس یا رسول اللہ میں نے ایسا کوئی چیز تو نہیں دی، یہ میرے ساتھ ہوا ہے رات، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ فرمایا یار تیرا ایسا صدقہ قبول ہوا ہے، عرش پر تیرے چرچے میں نے دیکھے۔ کیا دیا اس نے؟ کیا لیا اس نے؟ سچا ہونا چاہیے بندے کو۔ صداقت ایسی چیز ہے خیالات میں بھی عرش پر پہنچ جاتی ہے، خیالات بھی، صداقت کے خیالات، سچے خیالات بھی عرش پر ڈنکا بجا دیتے ہیں۔ تو صداقت ہے، ہم سچے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ نظام اللہ نے چلانا ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں نا، اس کی تبدیلی اللہ نے لانی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنے جو ہمارے یعنی مطلب خوشیاں ہوں گی، ہماری جو غمیاں ہوں گی، اس میں ہم کوشش کریں گے ایصال ثواب اس انداز سے کریں کہ مرنے والے کو بھی فائدہ ہو، قوم کو بھی فائدہ ہو۔ تہیہ کر لے بندہ، یار چلو میرا والد فوت ہو گیا، فلاں غریب آدمی ہے وہ بچے نہیں پڑھا رہا، میں اس کے بچے کی فیس اور سارا کچھ کروں گا انشاءاللہ تعالی، جب تک یہ میٹرک تک پڑھے گا اتنا خرچہ بنتا ہے، میں سمجھوں گا ایک بیٹا میرا ہو گیا ہے، میں سوچوں گا ایک بیٹی اللہ نے مجھے دے دی تھی۔ ایسے جب ہم کریں گے تو قوم کے لوگ پڑھ نہیں جائیں گے، اور ایک ایصال ثواب، ایسے لوگ اگر ایصال ثواب کرنے لگ جائیں تو غریب لوگ ان پڑھ پڑھنا جائیں، پڑھے لکھے کا اور کام ہوتا ہے، آپ پڑھے لکھے کی محفل دیکھیں گے اور طریقہ ہوگا، ان پڑھ کی محفل دیکھیں گے اور طریقہ ہوگا، ان پڑھوں میں جائیں گے اور ہوگا، پڑھوں میں جائیں گے اور ہوگا۔ جیسا تعلیم ہے، علم ہے، روشنی ہے نا، تو اس سے اگر ہم کریں گے، اس طرح کے کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی اور یہ نور پھیلے گا۔ ہم نے ایک ہی فرض سے کام شروع ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے نبی تشریف لائے تو کہاں تھے کہاں پہنچ گئے، یہ مت سوچنا ہے کہ میں اکیلا کیا کروں گا، اب سب کچھ کریں گے۔ یار جو بدر میں شہید ہوئے انہوں نے کچھ دیکھا تھا، ان کو پتا تھا ہم نے یہاں مسلمان ہونا ہے، انہوں نے ہمارے درس دیکھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تھا، محمد بن قاسم کو دیکھا تھا، عمر فاروق کی جو بادشاہ خلافت تھی وہ دیکھی تھی رضی اللہ تعالیٰ، نہیں دیکھی، وہ اپنی بنیادوں میں خون رکھ گئے، اللہ رب العزت نے اب سب ان کو ثواب مل رہا ہے، ان کو اس اسلام کا ثواب آج بھی پہنچ رہا ہے، اسلام کی بنیادوں میں ان کا خون ہے۔ تو ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا تو نہ صحیح، ورنہ ہمارے بدریوں بھائی جیسی سنت ہی صحیح، ہم نے سچ پر کھڑے ہو کے سچ پہ اپنا کام کر دیا، کچھ نہ بھی دیکھا تو سب کوئی بات نہیں ہے، ہم سچے تھے، ہم سچی لائن پہ کھڑے ہو گئے، ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑی برکات ہو جائے گی۔ بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ چادر چڑھانے آتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، یعنی مباح ہے، جائز ہے، بزرگ کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کے پاس فیض لینا چاہیے، جانا چاہیے، اہل سنت ہے، ہم درباروں کے ہم قائل ہیں اور سنت ہے، جانا چاہیے، لیکن اس قدر آگے بڑھ جانا، اللہ کے فرائض کو چھوڑنا، جس فرض کے لیے اس بزرگ نے ساری زندگی وقف کر دی، اس نے گھر چھوڑا، اس کی دربار پر آ کے تم چند ایسی چھوٹی سی چادر چڑھا کے چلے جاتے ہو۔ نیک لوگ چڑھائیں، سبحان اللہ، برکت تو ہو نا، صالح لوگ آئیں اور تہیہ کر کے جائیں کہ پچھلی زندگی میں میری یہ کمی تھی، آج بزرگ کی دربار پر آ کے میں نے یہ بھی ختم کر دی ہے، اب اس سے میری لڑائی ہوگی، 7 غلطیاں تھیں، 6 ختم ہو گئی ہیں، 1 رہ گئی ہے، یہ بھی اس سال جائے گی، تہیہ ہوتا ہے نا۔ اس طرح سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ بڑی برکات ہمیں نصیب ہوں گی اور بڑی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ میں برکتیں دے۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جی، سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ اہلا پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا وہ جو چاند ہے وہ چاند لوگوں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ کیا ہے جی؟ وقت ہے۔ مواقیت وقت ہے، اس کا معنی ہے وقت ہے۔ کیا جی؟ وقت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی وقت کی علامات ہیں، اس سے وقت معلوم ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اب یہ آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں، بیت کی جمع بیوت، اپنے گھروں میں، من ظہورها، ان کے پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من اتقا، اللہ سے ڈرنا ہے، نیکی اللہ سے ڈرنا ہے۔ جہاں بھی کوئی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فرمایا تم اپنے گھروں کے دروازوں سے آؤ، وَأْتُوا آؤ، بیوت اپنے گھر، مِنْ أَبْوَابِهَا اپنے گھروں کے دروازے سے تم آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن کیسی عظیم آیت ہے یہ اکثر جملہ آتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید تمہیں عقل آ جائے، لعلکم تشعرون، شاید تمہیں شعور آ جائے، لعلکم تفقہون، شاید تمہیں سمجھ آ جائے، لعلکم تعلمون، شاید تمہیں علم آ جائے، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم کی فکر کرو، تدبرون، شاید کہ تم تدبر کرو، غور و خوض کرو کہ میں پاک رب نے تمہیں کیسی تعلیم اور جو ہے نا سبق عطا فرمایا۔ اگلی آیت میں ہم اس کا شان نزول سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر گئے تو کافروں نے عمرہ نہیں کرنا دیا، عمرہ 6 ہجری میں نہیں کرنے دیا، تو ہوا یہ کہ مسئلہ یہ بنا کہ اب معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ آئیں گے، ہم کعبہ خالی کرا دیں گے، آپ عمرہ کر لینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب مسلمانوں کو یہ بہت بڑا، تقریباً 1400 صحابہ تھے جب پھر آئے، اب مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک تو حرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اگر کافروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بھی ان کے شکنجے میں آ جائیں گے نا، وہاں ہوں گے ہم اور حرمت والے ہم لڑ نہیں سکتے، تو کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر 190 اتار کر فرمایا کہ تم نے سنبھل کے جانا ہے، اتنے لمحات تمہارے لیے جائز ہے، اگر وہ تم لڑیں گے تو لڑ پڑنا، اللہ نے اجازت دی، وہ اجازت ختم ہو گیا، پھر دوبارہ ختم، اجازت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کافر پہ اعتماد نہیں کرنا، کافر ہمیشہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ کو پتہ تھا انہوں نے نہیں لڑنا، پتہ تھی کہ نہیں، لیکن ایسا کیوں کیا؟ ہمارے لیے کہ ہمیشہ کے لیے تم نے تیار رہنا ہے، کافر تمہارا دوست نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کافر سے تم نے اعتماد نہیں کرنا، وہ تمہارا جو مرضی بن جائے، لہذا تم نے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اب جب کہ وہ حرم تھا، حرم میں جنگ جائز نہیں تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس تم نے ہاتھ سے نہیں بڑھنا، تم مسلمان ہو، تم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ حرمت والی جگہ ہے، تم نے کسی کو نہیں مارنا، تم نے کچھ نہیں کرنا، اگر وہ لڑ پڑے تیار ہو کے جانا ہے، وہ لڑ پڑے تو پھر پیچھے بھی تلواریں رکھ دی گئی تھی، آگے بھی کچھ جو لے جانے والی تھی کچھ لی جائے گی، سواریوں پر بھی تھی کہ کسی وقت بھی کچھ ہو جائے تو ہم فوراً اس کا سد باب کریں گے، اور اللہ نے بھی اجازت دی۔ بتائیں اس سے بڑی اپنائیت رب کی بندے کے ساتھ ہو سکتی ہے یار؟ وہ جانتا ہے، وہ فرماتا میں جانتا ہوں کچھ بھی نہیں ہونا، جاؤ تم، لیکن فرمایا نہیں، انسانی تقاضا یہ ہے کہ وہ خوف ہوگا کہ ٹھیک ہے رب نے تو کہہ دیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جیسے میں نے ان کو پیدا کیا اسی تقاضوں کے مطابق میں نے ان کے سارے معاملات کر دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنی تلواریں اٹھاؤ تاکہ قیامت تک یہ دین رہنا ہے، وہی تو بند ہو جانی ہے، تو قیامت تک جو دین رہنا، اس آیت سے قیامت تک سبق لیں گے کہ کافر کے ہاں امن کا نہ سوچنا، کافر سے امن کا نہیں سوچنا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کافروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اتنی بڑی خوش نصیبی مسلمان کی کہ اسلام لانے پر وہ اپنے ہی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں ہمیں بتا کر، ہمیں اپنائیت دکھا کر بتا رہا ہے تاکہ تم میرے بن کے میری عبادت اور میری فرما برداری کرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم عطا فرمائی،
فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو قتل کریں تمہیں، وہ لوگ جو تمہیں لڑیں، یہاں لڑنا مانا ہوگا، اور لڑیں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑیں تم سے، ولا تعتدوا، زیادتی تم نہ کرنا، تم زیادتی، وہ لڑ پڑے تو تم لڑ پڑنا، اگر وہ نہ لڑے تو پھر تم نے زیادتی نہیں کرنی، ان اللہ لا يحب المعتدین، بتائیں مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، تم نے کچھ نہیں کرنا، وہ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت یعنی اس وقت ہمیں سمجھا دیا گیا کہ یہ آیت یعنی اب کعبے کے اندر جا کے جنگ کرنا منسوخ ہے، یہ صحابہ کے لیے تھا، اس وقت تھا بس۔